یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء یا زہرا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سائرہ عابدی آج جس عنوان پہ محو سخن ہوں گفتگو کروں گی وہ سیرت فاطمۃ الزہرا۔ ہمارے ساتھ اسکالر منور زیدی شامل ہیں۔ بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا اور حاضر ہوئی۔ آج جس عنوان سیرت فاطمۃ الزہرا کا حصہ بنایا ہے وہ بی بی سے استخاذے کرنے کا طریقہ ہے۔ یقیناً ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہیں کردار میں اور بھی حیدر علی مرتضیٰ کے سوا، کیونکہ علی ابن ابی طالب کے بعد یہی کہا ہے نا کہ بھائی سارے کے سارے محمد تھے، سارے کے سارے علی ہیں، سارے کے سارے حسن ہیں اور سارے کے سارے حسین ہیں۔ ہے کردار میں اور بھی حیدر علی مرتضیٰ کے سوا، نہیں ملتی کوئی دختر فاطمۃ الزہرا کے سوا۔ اور کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، جناب فاطمۃ الزہرا کے بچوں اور شوہر کے سوا۔ بھائی شوہر بھی تو وہ ہے نا جنہوں نے جو بت شکن ہے، کس میں رکھے، کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، ان کے بچوں اور ان کے شوہر کے سوا۔ اور خود کاتب تقدیر نے یہ کہہ کے رکھ دیا قلم، مرضی فاطمہ ضروری ہے مقدر کے سوا۔ بس یہ وہ ہستی ہیں یقیناً جو پروردگار عالم کی اس کائنات کے بنانے کی اس حکمت کا راز ہیں۔ مجھے پوچھنا ہے ذاکرہ صاحبہ آپ سے کہ استخاذہ بی بی سے کس طرح مانگیں؟ یقیناً وہ ہمارے دل کی حاجتوں کو قبول کرنے والی ہے، مستجاب کرنے والی ہے۔ استخاذے کا طریقہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے دوبارہ ہمیں بلایا، اور قائم ٹی وی کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ اس کے حوالے سے اس کے توسط سے بہت دور تک پیغام پہنچ رہا ہے اہل بیت طاہرین کا، اور اللہ ان کے کاموں میں سب تمام جتنے لوگ کام کریں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت سوال، اور بہت ہی کوشش کروں گی کہ مختصر جواب دوں اور بہت صحیح۔ کہ دیکھیں، ہم جب شہزادی کونین سے وابستہ ہیں، اور اللہ نے رحمت للعالمین اور سیدۃ النساء العالمین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ باغ جنت کی وہ میوہ ہیں، کہ جب کبھی رسول پاک مشتاق ہوتے تھے اس جنت کے پھل کی خوشبو کے، تو آپ بی بی شہزادی کو سونگھا کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے سبحان اللہ، کہ سیدہ جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو وہی جنت کی خوشبو آتی ہے تم میں سے۔ تو یہ وہ شہزادی ہیں کہ خاتون جنت ہیں۔ بی بی سے جب بھی ہم استغاثہ کریں، بی بی کے نام کی کئی تسبیحات ہیں، اور یہ اگر ہم روز مرہ اپنے کاموں میں ہمارے یہاں کی خواتین جو ہیں وہ اس کو ورد بنا لیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کہ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں رہے گی کہ ان کے گھروں میں خیر و برکت نہ آئے اور ان کی اولاد اچھی تربیت نہ پائے۔ حاجت کی 2 رکعت نماز پڑھی ہم نے، اور پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ تسبیح پڑھیں، لی خمسۃ اطفیا بہا ہر الوباء المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ اور اس کو ہم 6 سمتوں میں، یعنی اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائے تو 6 سمتیں ہیں، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین۔ آسمان و زمینوں کا مالک ہے وہ پروردگار۔ جب ان کے واسطے سے، کیونکہ پوری کائنات ان کے صدقے میں بنی ہے، تو جب ان کا واسطہ دے کر ہم وباؤں سے، بیماریوں سے، اب جیسے ڈینگی پھیلا ہوا ہے، وبائیں، یہ کرونا پھیلا ہوا ہے اور دوسری بیماریاں ہیں، اگر ہم اس کو 5 مرتبہ روزانہ پڑھ کر دم کر دیں ہر نماز کے بعد، تو یقین رکھیں اس بات پر، اللہ پر توکل رکھیں کہ کوئی وبا، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اس کے صدقے میں وباؤں سے، بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے نام ہی ایسے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنائے 7 آسمان اور 7 زمین 14 کے حساب میں، تو کائنات کو خلق کیا ہے، تو انہی کے حساب میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انہی کے صدقے میں ان کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ تسبیح، اس کے سٹیکرز اب عام بازار میں بھی مل جاتے ہیں اور بک سٹالز پہ بھی مل جاتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو لکھ کے اگر اس کو لگا لیا جائے نا گھر کے مین ڈور پر، تو کافی اللہ تعالیٰ وباؤں سے محفوظ رکھتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا سوال میں شامل کروں گی کہ
بی بی کے عموماً جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو ہم نے دیکھا اپنی ماؤں سے کہ 7 سلام پڑھے جاتے ہیں، 28 سلام ہیں، 14 سلام ہیں. اس کی کاؤنٹ پراپر جو ہے یہ بھی بتائیے، اور کس طرح سے کس انداز سے پڑھے جائیں گے یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سلام تو 7 ہی ہیں، لیکن بی بی کے کیونکہ جتنے القابات ہیں آپ اس کو کتنے بھی بڑھا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں اور جو زیادہ اتھینٹک ہیں وہ یہی ہے کہ 7 سلام ہیں، کیونکہ کائنات کو اللہ نے 7 اور 7 کے حساب میں ترتیب دیا ہے. تو جس میں ہم کھڑے ہو کر بی بی کو جب کوئی حاجت ہمیں ہو اور یا کوئی پریشانی ہو اور ہم یہ چاہتی ہوں کہ وہ جلدی سے رفع ہو جائے اور وہ پریشانی دور ہو جائے، تو اس وقت فوری طور پر ایک سلام آپ کرنے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوت و مدن رسالہ، اور پھر یہ بی بی سے دعا مانگیں کہ پروردگار بی بی کے صدقے میں اس پریشانی کو دور فرما دے، اور پھر ہم بی بی کو 7 سلام پیش کریں گے. اچھا یہ بتائیے اسکالر صاحبہ، فار ایگزامپل کسی کو یہ پورا نام یاد نہیں، اب کوئی بچہ ہے اور وہ مشکل میں ہے، تو کیا وہ چھوٹا سا سلام السلام علیکم یا بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کہہ کے بھی اور 7 کی منت مان لے تو ہو سکتا ہے؟ بالکل. سب اصل چیز جو ہے وہ ہے دل کی معرفت، کہ اگر آپ معرفت سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، قلب کی گہرائیوں سے بارگاہ الہی میں ان کا واسطہ دے کر، کیونکہ یہ وسیلہ ہے. اب وسیلے کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں میں. وسیلہ کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ وسیلے کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے بغیر وسیلے کے کوئی چیز بھی نہیں رکھی ہے. اولاد ہے تو ماں باپ اس کا وسیلہ ہے دنیا میں آنے کا. اور اگر ہم پیچھے بھی چلے جائیں، حضرت آدم اور حضرت اماں ابا کے لیے بھی بہت سے لوگ جب مخالفت پہ آتے تو یہ بھی کہہ دیتے کہ حضرت اماں ابا بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے. تو بالکل ہو گئے، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ نے ان کو بھی مٹی، آگ، پانی، ہوا، یہ بھی تو وسیلہ تھے نا ان کا جسم بنانے کے لیے. یقیناً ان 4 اربع عناصر سے ملا کر بنایا نا، تو یہ بھی تو وسیلہ بنے. لیکن وسیلہ میں تھوڑا ڈیفائن کر دوں کہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم خدا سے ہی ہیں، دینے والا پروردگار ہی ہے، توکل ہمارا اللہ پر ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ درخت ہو اونچا اور اس پہ پھل لگا ہوا ہو، بچے کا قد چھوٹا ہو، ہاتھ پھل تک پہنچنا رہا ہو، تو اب وہ کیسے پھل کو حاصل کرے گا؟ یقیناً وہ کسی لمبے قد والے سے رجوع کرے گا، اپنے باپ سے کہے گا کہ آپ مجھے توڑ کر دے دیں یہ پھل. تو وہ جو توڑ کر پھل دے گا نا اس کے ہاتھ میں، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. یعنی ہم مانگ اللہ سے رہے ہیں، لیکن وسیلہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بارگاہ الہی سے ہمیں یہ نعمت آپ عطا کر دیں، کیونکہ یہ صاحب عصمت ہیں، صاحب طہارت ہے، صاحب نبوت ہیں، صاحب امامت ہیں. ان کے صدقے میں جب کوئی چیز مانگتی ہے، یہ وہ راز ہیں کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا و سر المستودع، وہ چھپا ہوا راز جو شہزادی کونین میں ہے. پروردگار اس راز کا واسطہ، وہ راز کیا ہے؟ وہ پردہ غائب ہے. یہ تھوڑی سی گفتگو علمی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر کسی پروگرام میں جب گفتگو کریں گے تو اس پر یقیناً ہم آپ کو اس پہ بھی جو ہے وہ موقع دیں گے کہ آپ جو ہے محو گفتگو ہوں. اچھا ذاکرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ تسبیحات آپ نے بتائیں، بی بی کے 7 سلام بتائے، معجزہ جو ہم بی بی کی کہانی مانتے ہیں وہ اور دیگر معجزات، کیونکہ بی بی کے معجزات میں صرف ایک کہانی سونارنگ کو اور لکڑہارا وغیرہ کو، یہ جو معجزات ہوتے ہیں ہمارے، صرف یہ ان کے جو فیض ہیں یہ یہاں تک تو لمیٹڈ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہم تک پہنچ گئیں، مشہور ہو گئیں، لیکن ان کے تو فیض بیش بہا ہیں. لہٰذا کوئی ایسا معجزہ بتائیں جو انسان کو راہ راست پلانے کے لیے یا دین فہم کرنے کے لیے معاون ثابت ہو. دیکھیں ان میں سب سے بڑی چیز جس سے پروردگار راضی ہوتا ہے نا،
وہ ہے بندگان خدا کے کام آنا. اور بی بی نے اپنی شخصیت سے یہ پیغام بہت اچھی طرح سے دیا. حضرت ایک سائل آیا رسول پاک کے پاس. ایک سائل آیا بی بی رسول پاک کے پاس. مسجد نبوی میں بہت سارے اصحاب رسول بھی تشریف فرما تھے. اور جب آ کر انہوں نے کہا سائل نے کہ یا رسول اللہ میں بھوکا بھی ہوں, میں پردیسی بھی ہوں, اور مجھے زیادہ راہ بھی چاہیے, اور مجھے سواری کے لیے اونٹ بھی چاہیے. اب یہ اتنی زیادہ خواہشات تھی کہ اسلام ظاہر ہے نیا نیا تھا اور اسلام کے پاس کوئی اتنا ویسا بھی نہیں تھا. تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کی جانب دیکھا کہ اس کی کوئی حسرت پوری کر سکتا ہے, تو کوئی بھی نہیں اٹھا. آپ نے فرمایا کہ سلمان اس کو ہماری بیٹی کے دروازے پر لے جاؤ. سبحان اللہ. جب یہ بیٹی کے دروازے پر پہنچے, شہزادی کو سلام کیا. بی بی فضل نے آواز دی, کون ہے؟ انہوں نے کہا سلمان ہوں اور سائل کو لے کر آئے ہو. بی بی خود دروازے پر آئی. کیا چاہیے؟ کہا کہ بی بی اس کو یہ سب کچھ چاہیے. بی بی نے جب سنا تو بی بی نے سب کچھ خیرات کر دیا تھا. اب یہاں بڑے یعنی جو بیٹیاں ماؤں سے محروم ہو گئی ہیں وہ ذرا اس بات کو بڑے دل سے سنیں کہ ماں کی ایک ہی نشانی ہو اور بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا ہو, اور وہ بھی شہادتی پائی ہو کہ شیب ابو طالب میں بھوکے پیاسے رہ کر, ظاہر ہے انسان کب تک سروائیو کر سکتا ہے, دنیا سے چلی گئی. تو ایک ہی نشانی تھی بی بی کے پاس, کیونکہ ملکۃ العرب تھی بی بی خدیجہ کبریٰ. تو ایک گلوبند تھا جو انہوں نے رومال میں لپیٹا ہوا تھا. جب کبھی بہت ماں کی یاد آتی تھی تو وہ رومال کھول کے اس کی خوشبو سونگھتی تھی, اور اپنے دل کی جو بھی دنیا کی باتیں ہوتی تھیں وہ اس گلوبند سے کر لیا کرتے تھے. اس رومال میں جو گلوبند تھا, گلوبند قیمتی تھا, وہ آپ نے گلوبند اٹھایا. اب دیکھیں اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جو آپ کو پسند ہو نا وہ چیز رائے خدا میں دو. یہ بی بی نے میسج دیا ہے ہماری تمام خواتین کو. وہ نہیں کہ جو گھر کے گلے سڑے کھانے جو آپ نے نہیں کھائے, پھٹے پرانے کپڑے جو آپ نہیں پہنتے وہ آپ نے رائے خدا میں دے دیے تو آپ نے کہا جی میں نے تو بہت خیرات کر دی. نہیں, جو آپ کو بہت پسند ہو وہ راہ خدا میں جب خیرات کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاتھوں میں جاتی ہے پہلے, اور اسی لیے چوم کے دینا چاہیے. آپ نے وہ سائل کو دے دی. سائل وہ لے کر رسول پاک کے پاس آیا. اب دیکھیں مسجد نبوی اس وقت بھی بھری ہوئی ہے, اصحاب رسول تشریف فرمائے. آپ نے ایک مرتبہ جیسے ہی سائل کے ہاتھ میں اس رومال کو دیکھا, رسول پاک سمجھ گئے کہ یہ میری بیٹی کو سب سے زیادہ جو عزیز چیز تھی وہ رائے خدا میں دے دی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے ایک مرتبہ پھر اصحاب کی طرف دیکھا کہ اس کو بازار میں جا کر بیچ رہے ہو یا بیچ کر سائل کا سارا کام مکمل کرو گے, یا اس کو کوئی خریدار ہے. تو ان میں سے ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کو مجھے دے دیں. اور وہ ان صحابی نے اپنے ساتھ لے کے گئے اور کہنے لگے تو نے جو چیز مانگی ہے میں اس کا دگنا دوں گا, یہ ہار مجھے دے دے. انہوں نے ہار دیا, اپنے گھر لے کے گئے. اس نے ایک لباس مانگا تھا, انہوں نے 2 لباس دیے. اس نے سواری مانگی تھی, انہوں نے بہترین سواری دی اس کو. پھر اس کو زیادہ راہ دیا. پھر ساتھ ایک غلام کو لے کر آئے, اس کو کھانا کھلایا اور اپنے ساتھ ایک غلام لے کر آئے, اور اس کو اسی طرح رومال میں. یہ تھے رسول سے محبت کرنے والے لوگ. حضرت مقداد, حضرت ابوذر, حضرت سلمان, ہر صحابی جو جتنے درجے پر حضرت, جیسے حضرت سلمان 10ویں درجے پر ہیں ایمان کے, 10 ہی درجے ہیں ایمان کے, اور 10 درجے ان کے پاس ایمان کے موجود ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو اب یہ جب آئے ان کے پاس, رومال کو اسی طرح آپ نے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ شہزادی کونین کا ہے, خاتون جنت کا ہار ہے, یہ میں واپس آپ کو کر رہا ہوں, اور یہ ساتھ میں غلام بھی دے رہا ہوں.
آپ نے کہا جاؤ ہماری بیٹی کے دروازے پر چلے جاؤ. غلام کے ہاتھ میں وہ رومال اور وہ جو گلوبند تھا لپٹا ہوا وہ دیا, کہا جا کے ہماری بیٹی کو واپس کر دو اور جا کر وہاں پر غلامی کرو اسی دروازے پر. یہ غلام جب وہاں پہنچا, آپ دیکھیں یہاں پر شہزادی کی خیرات کا انداز دیکھیے. جب یہ غلام پہنچا تو اس نے دق الباب کیا, بی بی فضہ پھر دروازے پر آئیں, کہا کہ یہ رومال میں جو گلوبند ہے یہ بھی لے لیجئے اور یہ رومال بھی لے لیجئے, اور میں غلام جو ہوں آپ کے دروازے پر, شہزادی کے دروازے پر غلامی کرنے کے لیے بھی مجھے دیا گیا ہے, میرے آقا نے آپ کو دیا ہے. بی بی نے کہا غلام سے کہ جاؤ ہم نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. غلام زور زور سے ہنسنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا, بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ بی بی فضہ نے پوچھا کہ تو ہنستا کیوں ہے؟ کہا میں شکر بھی کر رہا ہوں, ہنس بھی رہا ہوں, اور پروردگار کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں, اور اس شہزادی کی برکتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شہزادی کا ایک ہار اتنا برکت والا ہے کہ ایک سائل جو بھوکا تھا اس کو سیر کر دیا, بے سواری تھا سوار کر دیا, بے لباس تھا اس کو لباس پہنا دیا, اور ایک غلام کو آزاد کر دیا, اور پھر واپس اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا. تو جب اس کی ایک ہار کی برکتیں اتنی ہیں تو خود شہزادی کی برکتیں کتنی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس ماں کی برکت کیا ہوگی جو خود ماں خاتون جنت کی ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا بی بی کے معجزات تھے, کیا وہ ایک گلو تھا جس نے کمالات ہی کمالات کر دیے, ایک بے لباس کو لباس دے دیا, بے سوار کو سواری دے دی, اور پھر واپس وہ اپنے مالک یعنی جناب فاطمۃ الزہرا کے پاس آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین کی بی بی کے یہی وسیلے ہیں, بی بی کی کہانی, بی بی کے سلام, بی بی کی تسبیحات, اور کس طرح سے استغاثہ ہم بلند کرتے ہیں, یہی وہ ذریعے ہیں جو ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دیتے ہیں, ہماری اضطرابی کو مستراب کر دیتے ہیں. بس اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بی بی کی سیرت کو مزید جو ہے وہ محو گفتگو کریں گے اور وضاحت کریں گے. اجازت چاہتے ہیں, شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. خدا حافظ. یا فاطمہ ام